قابل قدر علماء کرام، اساتذہ کرام، اسی طرح لائق صدر احترام صدر جلسہ اور طلبہ عزیز، ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس کی نسبت قرآن کریم کی تکمیل سے ہے۔ آج کی مجلس میں ایک طالب علم کی قرآن کریم کی تکمیل ہونی ہے، اس لحاظ سے یہ نسبت، یہ مجلس بڑی بابرکت اور مقدس مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس مجلس میں بیٹھنے کا اپنی شایع شان بندہ نصیب فرمائے۔ میں بس اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ اور قرآن کریم کی عظمت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور قرآن کریم کے ہم پر کیا حقوق ہے اس کے تعلق سے 2-3 منٹ کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی عظمت کی اگر بات کی جائے تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم قرآن کریم کی عظمت کو بیان کریں۔ مناسب یہ ہے کہ خود جس کا ایک کلام ہے اسی کی زبانی قرآن کریم کی عظمت کو بیان کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ مجلس، یہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور ایسی مجلسوں پر، ایسی محفلوں پر خوشی منانی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان جو کچھ اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتا ہے اور جو کچھ آسائش ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ضروریات کی چیزیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ان سب میں بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ دولت قرآن۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اسی نعمت قرآن سے مالا مال فرمایا ہے۔ قابل مبارکباد ہے یہ بچہ، اسی طرح قابل مبارکباد ہے اس کے اساتذہ، اس کے عزیز و اقارب، اور اسی طرح سے مدرسے کے انتظامیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ان تمام ہی متعلقین کو اپنی شایع شان بندہ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من اعطاه الله شيئا من القرآن ثم رأى احدا قد اعطي افضل مما اعطي فقد استصغر مما عظمه الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو قرآن کریم کا تھوڑا سا بھی حصہ عطا فرما دیا، اس کو چند صورتیں یاد ہو گئی، اس کو قرآن کریم کچھ پڑھنا آ گیا، اور اس کے بعد وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ دنیا کی نعمت میں وہ مبتلا ہے، اور دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ کاش یہ نعمت مجھے کیوں حاصل نہیں ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے اس نعمت کی توہین کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جس بچے کو اور جس شخص کو دولت قرآن مل جائے،
اب اسے دنیا و مافیہ کی دولت کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا مقام۔ اور ایک جگہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے اور قرآن کریم کے مقام و مرتبے سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ یہ ہے قرآن کریم کا مقام۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قدر کو پہچانیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن قرآن کریم کا حق اس وقت ادا ہوگا، قرآن کریم سے محبت کے دعوے دار ہم اس وقت ثابت ہوں گے جب قرآن کریم کے حقوق ہم ادا کریں گے۔ قرآن کریم کے ہم پر 3 حقوق ہیں۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو۔ خاص طور سے حفاظ کرام کو تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم 1 پارہ اس کو روزانہ تلاوت کرنا چاہیے، اور اگر یہ نہ ہو تو آدھا پارہ، پون پارہ، اور اس کے علاوہ جتنا میسر ہو سکے، چاہے 1 رکوع ہی کیوں نہ ہو، برکت کے لحاظ سے کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو۔ یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے کہ آخر قرآن کریم میں ہے کیا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خط کے اندر ہمیں کیا احکام بھیجے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو اور وہ کسی دوسری زبان کے اندر ہمیں کوئی خط روانہ کرے تو کیا ہم اس خط کو طاق میں رکھ کر بھول جائیں گے؟ جس طرح ہم قرآن کریم کو طاق میں رکھ کر بھول جاتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آخر اس خط کے اندر ہے کیا۔ اگر وہ عربی زبان کے اندر ہوگا تو ہم عربی داں کے پاس جائیں گے کہ بتائیے کہ ابا جان نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اب سے 20-30 سال پہلے، 40 سال پہلے جو لوگ باہر رہتے تھے اور وہاں سے خط و خطابت کرتے تھے، تو جو لوگ گھر والے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے وہ دوسروں کے پاس جاتے تھے کہ ذرا ہم کو پڑھ کر کے بتائیے کہ آخرکار ابا نے کیا بھیجا۔ تو ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارے خالق و مالک کا یہ پیغام ہے، اس کا یہ خط ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر و تدبر کرنے کی کوشش کریں کہ آخرکار قرآن کریم کے اندر ہے کیا۔ اگر ہم صرف پڑھتے ہیں اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے تو یہ قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ تو یہ دوسرا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کی کوشش کریں اور اس پر دوسروں کو دعوت دینے کی بھی کوشش کریں۔ یہ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے۔ تو پہلا حق کہ کوئی دن ایسا خالی نہیں ہونا چاہیے جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس میں تدبر کریں۔ بہت تفاسیر ہے، اردو مضامین ہے، اور اب تو معاملہ بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ جو ہے سمجھنے کی روزمرہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کے اندر کیا پیغام بھیجے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش ہو، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس عمل کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی برکت سے، قرآن کریم کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کی ضروریات کا تکفل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جس جگہ قرآن کریم مکمل ہونے جا رہا ہے، عزیزاً محمد حیدر سلم